صاحب کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الشاعر انس مندی۔ اس کو ذرا ٹائٹ کیجیے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمام تعریفیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں تو یہاں جلسے کی سماعت کے لیے آیا تھا، علماء کرام کی تقاریر سننے کے لیے، لیکن میرے محب اور میرے استاد کے صاحبزادے مولانا قاری ابراہیم جونا گڑھی صاحب کی یہ فرمائش تھی کہ آپ بھی کچھ وقت دے دیں تھوڑا سا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کتنا وقت لیں گے؟ میں نے کہا کہ اصل تو باہر سے آنے والے علماء کی تقاریر، اس کے لیے وقت زیادہ ہونا چاہیے، میں 5 سے 10 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ بولنے کو الحمدللہ آپ کہیں تو میں فجر تک آپ کو بٹھا سکتا ہوں، لیکن میں تو یہاں خود موجود ہوں اور آپ کے یہاں آتا رہتا ہوں اور آپ مجھے سنتے بھی رہتے ہیں اور میں سناتا بھی رہتا ہوں، لیکن میں خود سننے کے لیے آیا ہوں فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب۔ ان کی خوش لہنی اور قرآن پڑھنے کا جو میٹھا انداز ہے وہ مجھے یہاں کھینچ کر کے لے کے آیا ہے، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی کچھ سنیں ہم اس کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ عظمت صحابہ کانفرنس جماعت غرباء اہل حدیث اورنگی ٹاؤن کراچی پاکستان کی جانب سے فضیلت الشیخ مولانا قاری محمد ابراہیم جونا گڑھی اور ان کے رفقا، ان کے خاندان کے بھی اور ان کے خاندان سے ہٹ کر کے بھی جن جن کی اس کے لیے سعی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ عظمت صحابہ کانفرنس آپ کچھ عرصے سے یہ موضوع خاص طور پر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے دیوبندیوں کا بھی اجتماع ہوا، سنیوں کا بھی اجتماع ہوا، اہل حدیثوں کا بھی اجتماع ہوا۔ اسی طرح سے شارع قائدین کے اوپر بھی اہل حدیثوں کا اجتماع ہوا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام احباب کو کہ جو شارع قائدین کی کانفرنس میں شریک ہوئے، یہ سمجھ کر کہ ہم عظمت صحابہ کے لیے اپنا قدم اٹھا رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے، اور جنہوں نے یہ نہیں سمجھا وہ نہیں آئے، وہ اپنے گھروں کو بیٹھے رہے۔ تو میں ان کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان کو اچھی سمجھ عطا فرمائے کہ عظمت صحابہ، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے نام پر
جو بھی پروگرام ہو، اگر ہم اپنے آپ کو حق پر جانتے ہیں تو ہر حق والے کا ساتھ دینا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی یہ تو فلاں جماعت ہے اور وہ فلاں جماعت ہے اور یہ فلاں جماعت ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ذرا آمین بلند آواز سے کہیے تاکہ ان تک بھی آواز پہنچ جائے اور وہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ عظمت صحابہ پر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، کہنے لگے سب سے پہلے تو انہوں نے ان کو نشانہ بنایا کہ جن کو امام کائنات نے آگے بڑھایا، اور وہ کون ہیں بتائیں گے آپ؟ کیوں جی؟ عظمت صحابہ کتنی سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو تو برملا کہنا چاہیے۔ امت کے اندر سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد ہیں، داماد کا حق زیادہ بنتا ہے، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کو بھی اتنا مقدم آگے نہیں کرتا جتنی اہمیت وہ اپنے داماد کو دیتا ہے، لہذا حق تو داماد کا بنتا تھا، اس لیے کہ وہ نبی کے داماد ہیں۔ اس میں شک نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد ہیں، بڑا مقام ہے، بہت بلند و بالا مقام ہے کہ ان سے جو محبت کر رہا ہے وہ گویا کہ نبی سے محبت کر رہا ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی سے بغض رکھتا ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایک داماد کو ایک بیٹی ملے اور دوسرے داماد کو اسی کی دو بیٹیاں مل جائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر مقام کس کا؟ دو بیٹیاں ملنے والوں کا نا۔ اور جبکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا بہت کلام بھی ہے، کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا رہتا، تو مقام کس کا ہوا؟ اگر ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے شمع رسالت کے پروانوں کے الگ الگ ہر موقع پر ہر ایک کو میدان میں لے کر کے آئے ہیں۔ جس طرح سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا من یأخذ منی ھذا السیف، آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بلند کری، کہا کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے کر کے کافروں کے گردنیں اڑائے گا؟ پوچھا گیا ما حقہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے، ذرا وہ تو بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم جنگ کرتے رہو گے حتیٰ ینحنیہ، جب تک کہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ تلوار ٹیڑھی کہاں ہوتی ہے؟ تلوار چلانے والا چل دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر دم تک لڑتے رہو گے۔ کون آگے بڑھے؟ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ علماء نہ بولیں، چلیے یاد رکھیں گے پھر آپ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ذرا ایک دفعہ نام لیجئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تلوار لی اور جیب سے نکالی، سرخ پٹی اور باندھی اپنے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں دشمن کے مقابلے میں کود گیا ہوں، جس نے مقابلہ کرنے کے لیے آنا ہے آ جائے، اور پھر اکڑتے ہوئے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی چال پسند نہیں الا فی ھذا المواقع، مگر ایسے موقع کے اوپر کہ جو کافروں کے سامنے ایک مسلمان اکڑ کے چل رہا ہو، یہ تو رب کو پسند ہے۔ جس کی چال رب کو پسند، جس کی چال پر رب غصہ نہ کرے، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کریں، تو پھر نمبر کس کا آیا یہاں پر؟
جنگ احد کے موقع کی بات ہے یہ۔ پھر